الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں مل کر 500 مرتبہ درود پاک پڑھے کبھی تنگدست و مفلس نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کل جو ہے ہر کوئی مفلسی کا رونا ہو رہا ہے، تنگدستی کا رونا ہوتا ہے۔ ہم خود سوچیں کہ ہم کتنا درود پاک پڑھ لیتے ہیں دن بھر میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کوئی ایک وقت مقرر کرتا ہے، مثال کے فجر کے بعد کا وقت مقرر کرتے ہیں، ظہر کے بعد کا، ظہر اثر مغرب عشاء تو عموماً کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ رات کے 12 بجے کرنا، رات کے 1 بجے کرنا ہے کہ میں نے 1 بجے اٹھ کے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، یا سونے سے پہلے ضرور اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک اپنی تعداد مقرر کرتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا، زیادہ نہیں پڑھنا، زیادہ پڑھنا چاہے زیادہ پڑھنا، جتنا شیئر ڈالیں جتنا لکھا ہوگا، جتنا زیادہ آپ درود پاک پڑھیں گے اتنا فائدہ ہمارے لیے ہے۔ اگر جاتے دنیا میں ہمیں رحمتیں، برکتیں، مصیبتیں، رحمتیں اور نعمتیں ملیں، مصیبتیں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیں۔ مدینہ جانا ہے انشاءاللہ جانا ہے نا، درود پاک پڑھیں۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اور جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم سامعین، ہم چاہتے ہیں ہمارے کام ہو جائیں، رکے نہ کوئی ہمارے کام۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے کام ہو جائیں، رکے نہ۔ فارمولہ دوں آپ کو، سبحان اللہ۔ آپ کو بڑا پیارا فارمولہ دے رہا ہوں، کوئی کام رکے نہ ہمارے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے شروع کر دیں، آپ کے کام کوئی بھی نہیں رکتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو کام ہے نا وہ کرنے شروع کر دیں۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ 90 پلس عمر میں جا کر جو ہے نا اولاد ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ ان کو چھوڑ دو، ایسے ریگستان میں جا کر چھوڑ دو، ایسے صحرا میں چھوڑ دو جا کر، نہ صاحبان نہ لینا نہ دینا۔ چھوڑ دیا۔ اچھا، جب جانے لگے تو آپ کی زوجہ نے کہا کیوں چھوڑ جا رہے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ ہے، بات مختصر کرنے لگوں، باتیں بہت زیادہ ہیں، شاید بڑی آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے چھوڑ دیا، بچہ تھوڑا اور بڑا ہوا، آپ نے فرمایا اس کے اوپر چھری چلا دو، اس کو ذبح کر دو۔ اللہ نے حکم دیا نا، حکم دی جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ چھری چلانے کا حکم ہوا تو چھری چلا دی، مینڈا آ گیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے دین کا پرچار کرو۔ آپ نے دین کا پرچار کرنا شروع کیا تو وہ جو نمرود تھا، وہ جاہل بادشاہ جو تھا، اور اس نے جو ہے نا آپ کو پکڑا تو پکڑ کے جو ہے نا آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا آگ میں ڈال دیں، انہوں نے ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا حکم ہے نا، تو آگ میں کودو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آگ میں کود دیے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ آگ میں تو کودے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی کے سلام کی والی ہو جا، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہم تمہیں ماریں گے لیکن مردہ بھی نہیں کہنے دیں گے۔ آگ میں ڈلوایا ہے، جلنے بھی نہیں دیا، آگ میں ڈلوایا ہے تو جلنے بھی نہیں دے رہا۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ تم ہو جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا ساتھ کیسے دیتا ہے؟ تمہارا دمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا، اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر آگے وہ سارا کچھ ہو گیا۔ دین اسلام جو ہے، دین ابراہیم جو ہے، دین اسلام جو ہے، آپ نے اس کا پرچار کیا تو فرمایا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ساری باتیں منواتا رہا، یہ بھی کرو، 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 کرو۔ اب جب فرمایا نا میرے گھر کی تعمیر کرو، گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، پتھر پہ آپ نے قدم رکھا ہے، پتھر اوپر جاتا ہے، جہاں جہاں اوپر چڑھتی گئی دیوار اوپر جاتا رہا پتھر۔ اب جب دیوار یعنی کہ آپ اللہ کا گھر تعمیر ہو گئے نا، اب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تو نے جو کہا میں نے وہ کیا، جو تم نے کہا میں نے وہ کیا، جو تیرا فرمان میں نے اس کے اوپر لبیک کہا، کیا اس کو۔
اب میری ایک عرض ہے اے رو بھائی، اب میری ایک عرض ہے، وہ کیا ہے جی؟ یا اللہ وہ جو آخری نبی آنا میری اولاد میں کرا، سبحان اللہ، وہ جو آخری نبی آنا ہے نا، تو نے کہا یہ کر میں نے کیا، تو نے کہا یہ کر میں نے کیا، تو نے کہا آگ میں کچھ میں نے کود دیا، میں نے بچے کو ذبح کر دیا، میں نے بچے کو ریگستان میں صحرا میں چھوڑ دیا، جو یہ اللہ نے فرمایا میں نے وہ کر لیا، اب میں جو عرض کر رہا ہوں میری بات بھی مان، اب میری بات، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل جو چاہتے ہو وہ ہو گیا تمہارے لیے، یہ ہو گیا جو کہا۔ ہم چاہتے کہ ہمارے کام بگڑے ہوئے کام سمجھ جائیں، کیوں کرنا تیرے کام بنے غیب سے حسن، ارے بندہ بھی تو ہم کیسے بڑے کارساز کا ہیں، کیوں کرنا تیرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی تو ہم کیسے بڑے کارساز، اللہ کے ہو تو جائیں، پھر اللہ کیا کرتا؟ دیکھو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے رہنے والے تھے، نہیں ایسے بھائی نہیں، لاہور کے رہنے والے تھے، نہیں کہاں سے آئے؟ ہاں افغانستان سے آئے، آپ کے پیر و مرشد نے حکم دیا جاؤ بڑے صغیر بابل میں جا کر دین کا پرچار کرو، جا کر دین اسلام پھیلاؤ، جا کر چھوڑا سب کچھ یار، تو گاڑی کی ضرورت افغانستان کہاں پر ہے؟ اور دسو تو صحیح کنت نیڑے دور ہے نا، پیدل سفر ہو سکتا ہے، دسو تو صحیح پیدل سفر کیا آپ نے، سب کچھ چھوڑ دیا اپنے پیر و مرشد کے حکم پر، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، فرمایا یہاں پر آ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، آگے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، کھانا نہ دینا کوئی آپ کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا آپ کو، اور دودھ بھی جو ہے نا وہ چالو کر کے پڑھا دیا کرتے تھے، جو دودھ ایک عورت نے کہا جانے تھا، فرمایا اے بھی ہمارا کتنے کے لیے ہے، کہنے کی دودھ پہ دنیا میں آج ہمیں نہیں دے گی تو دودھ، آج دودھ ہمیں ہی دے دے گی، کہنے لگی نہیں، اگر میں نے تمہیں دودھ دے دیا تو ہمارے وہ جو ہمارے جانور ہیں، ہمارے مویشی جو ہیں، ان کے تھنوں میں خون آ جائے گا، انہوں نے کہا تو آج دیکھے تو دیکھ، تو آج ہمیں دودھ دے، تیرے مویشی کے تھنوں میں دودھ زیادہ بڑھ جائے گا، شرط ہے ویسے، وہ کہتے ہیں نا رسک لینا اس پہلا، یہ جو تاجر برادری بیٹھے ہیں نا، آپ ماشاءاللہ تاجر برادری ہو، باہر سے آپ کا سامان آتا ہے، کس کے اوپر آتا ہے؟ شپوں پہ آتا ہے، پانی پہ، آج لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ امید ہے نا، یقین ہے کہ نہیں کہ اللہ پر یقین ہے کہ یار جو ہم نے شپ یہ پانی کے ذریعے جو مال مبارے ہمارا مال پہنچے گا، یقین ہے کہ کرتے نا کام، اور اس کلانا چند آتا ہے بندے ہو، تو کسی کے ہو جاؤ، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہیں سے مانگو، اپنے دامن میں نا احسان کرائے رکھنا، لو جی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ دودھ ہمیں دے دیں، اور کہا اچھا دے دیا، اب ڈرتی ڈرتی گھر چلی گئی، اب اس کو پتہ لگ گیا یہ بات جو بھی تھا راجر پارک جو بھی ہے، اچھا وہ جو تھا نا ہندو دنیا، اس کو جو ہے نا پتہ لگ گیا کہ عورت نے دودھ وہاں پہ دیا، اور اس نے اپنا وہاں پہ جنتر منتر شروع کیا، یہاں پر اللہ کے ولی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اللہ یہ تیرے بندے کو دے کر دیجیے تو اس کے گھر میں برکت دے دے، لوگ جو گھر جاتے ہیں دودھ چوتی برتن ختم ہو جاتے ہیں، دودھ ختم نہیں ہوتا، ایک دوارے بیٹھے ایک دوارا ہونا ہے، نہیں دوارے دودھ دن دے تھے، اور دودھ کی گواہ تھا پاکستان کا صدر پاکستان اگر یہ اعلان کر دیں خبردار دودھ پانی ملایا، رکے گا کوئی؟ اب بتا سو نہیں نہ بولو تو مہربانی کر کے والا بیٹھا ہے مگر پائے نا نہیں رکے گا وہ، لیکن جب داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دودھ دینا تو ایک بوند پانی کی بھی ہوتی اس کے اندر، وہ دودھ دیا تھا ایک مرتبہ، وہ ایک عورت نے دودھ دیا تھا، اس کے مویشیوں میں برکت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی کر دی کہ دودھ سے برتن بھر گئے، برتن ختم ہو گئے، دودھ نہ ختم ہوا، تو تم ہو جاؤ اللہ کے چاہتے ہو اللہ کے کہ اللہ ہمارے کام کر دے، اللہ ہمارے کام ہمارے سبب بنا دے، اللہ مسبب الاسباب میں سے بہتر کوئی سبب کرنے والا ہے نہیں، اللہ ہی ہے سب کچھ، اللہ تبارک تعالیٰ بہتر کارساز ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ، خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، ہمیں اللہ رسوا ہونے نہیں دے گا، ساری ٹنڈ لکن نہیں دے گا، سانو تھلے ڈکن نہیں دے گا، کیوں؟ اگر جنہوں نے داتا حضور رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب جو چلا کشی کی نا، پھر انہوں نے جب اٹھ کے گئے تو کیا کہا تھا؟ ایک باری پڑھ لیجیے، چلو پڑھ لیجیے،
مشہور ہم پر کر کرم سبھی کر کرم سبھی کر کرم داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں پہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماتم کرم والد بارک وسلم مالک کریم یا رب العالمین تیرے پیاروں کا ذکر خیر کیا ہے اے اللہ قبول فرما یا اللہ خالصتاً تیری قسم تیری عزت و جلال کی قسم تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص رضا پانے کے لیے عمل کیا ہے قبول فرما یا اللہ اس کی سب کی یا اللہ ہمارے بگڑے میں کام سنور جائیں یا اللہ پریشانیاں دور ہو جائیں تنگستیاں دور ہو جائیں کاروبار اچھے ہو جائیں یا اللہ کاروبار ہمارے یہ تاجران کا کاروبار اچھے ہوں گے یا اللہ گھر کے ہمارے تیرے گھر کے بھی کام اچھے ہو جائیں گے یا اللہ یہ پیسے روکتے ہیں یا اللہ ان کو پیسے دے تاکہ ہمیں پیسے دینے والے بن جائیں یا رب العالمین اے پاک الرحیم ہمارے حاجی صاحب کی پریشانی دور فرما دے اے اللہ ان کے جو مال میں پریشانی آئی ہوئی جو مال ٹوٹا ہوا اے اللہ اپنے کرم سے ان کا مال دے دے یا اللہ اے پاک الرحیم اپنے کرم سے یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہماری پریشانیاں دور کر یا اللہ اس مسجد کے لیے مددگار پیدا فرما دے یا اللہ مددگار پیدا فرما دے یا اللہ اس مسجد کے کوئی کام رکے نہ یا اللہ ایسا کوئی سبب بنا دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد مولانا صلی اللہ علیہ وسلم